بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، جنرل ایوب خان اپنی آپ بیتی فرینڈز ناٹ ماسٹر میں لکھتے ہیں، میں 5 اکتوبر کو کراچی پہنچا اور سیدھا جنرل اسکندر مرزا سے ملنے گیا۔ وہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تلخ، متفکر اور مایوس۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اچھی طرح سوچ و بچار کر لیا ہے سر؟ کیا اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں؟ نہیں، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ حالات ایسے موڑ تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ سخت قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اس سے کوئی مفر نہیں تھا۔ یہ ملک کو بچانے کے لیے آخری کوشش تھی۔ اس گفتگو کے 2 دن بعد 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی درمیانی شب پاکستان کے پہلے صدر جنرل اسکندر مرزا نے آئین معطل، اسمبلیاں تحلیل اور سیاسی جماعتیں کالعدم قرار دے کر ملک کی تاریخ کا پہلا مارشل لا لگا دیا، اور اس وقت کے آرمی چیف ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ چونکہ پہلی کوشش تھی، اس لیے اس اولین مارشل لا میں میرے عزیز ہم وطنوں وغیرہ کے عنوان سے ریڈیو ٹی وی تو خیر ابھی آیا ہی نہیں تھا، پر کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ بس ٹائپ رائٹر پر لکھا ایک فیصلہ رات کے 10:30 بجے سائیکلو سٹائل کر کے اخباروں کے دفتروں اور سفارت خانوں کو بھیج دیا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ چند فوجی دستے احتیاطاً ریڈیو پاکستان اور ٹیلی گراف کی عمارت کو گھیرے میں لینے کے لیے بھیج دیے گئے تاکہ سند رہیں اور باوقت ضرورت کام آئیں۔ مبصرین کی اکثریت کے مطابق یہی وہ ناگزیر فیصلہ تھا جس نے ملک پر ایسی سیاہ رات طاری کر دی، جس کے کالے سائے آج 60 سال بعد بھی پوری طرح سے نہیں چھٹ سکے۔ اسکندر مرزا کے تحریر کردہ فیصلے کی سائیکلو سٹائل کاپیاں آنے والے اشروں میں بار بار تقسیم ہوتی رہیں، بس کردار بدلتے رہے، کہانی وہی پرانی رہی۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اس رات تقسیم ہونے والے فیصلے میں رقم تھا: میں پچھلے 2 سال سے شدید تشویش کے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں طاقت کی بے رحم رسہ کشی جاری ہے، بدعنوانی اور ہمارے محب وطن سادہ محنتی اور ایماندار عوام کے استحصال کا بازار گرم ہے، رکھ رکھاؤ کا فقدان ہے اور اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے آلہ کار بنا دیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی ذہنیت اس درجہ گر چکی ہے کہ مجھے یقین نہیں رہا کہ انتخابات سے موجودہ داخلی انتشار بہتر ہوگا اور ہم ایسی مستحکم حکومت بنا پائیں گے جو ہمیں آج درپیش لاتعداد اور پیچیدہ مسائل حل کر سکے گی۔ ہمارے لیے چاند سے نئے لوگ نہیں آئیں گے، یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے اپنے مقاصد کے لیے انتخابات میں بھی دھاندلی سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ واپس آ کر بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے جمہوریت کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔